مگر میں کوئی ایسا مایوس بھی نہیں ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے جو مجھے بہت حوصلہ اور تقویت دیتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، بس ذرا نم کی ضرورت ہے، اور وہ جو نم ہے وہ حکومت وقت ہی پرووائڈ کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر، اور پروگرام کا نام ہے پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر۔ ویورز، آج جس ادارے کی سالگرہ ہے میں اس کی پروڈکٹ ہوں، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن، اینڈ آئی ایم اے پروڈکٹ آف پاکستان ٹیلی ویژن، اور یو کین سے میڈ ان پی ٹی وی۔ مائی ڈیئر ویورز، اگر میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے تعلق کو آپ تک پہنچانا چاہوں تو مجھے اپنی نوعمری میں جانا پڑے گا۔ میں یہی کوئی 17 ایئرز کا ہوں گا جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا 26 نومبر 1964، اور ایک آدھ سال میں ہمارے پاس 16 انچ کا ٹیلی ویژن سیٹ میرے گھر آ گیا، جو میرے فادر لے کر آئے کویت سے، جن کو میں اپنا ہیرو کہتا ہوں۔ بس وہ ٹیلی ویژن سیٹ آنا ہی تھا کہ پورے محلے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سارے محلے کے بچے اور نوجوان اور عورتیں ہمارے صحن میں آتیں، اور ہم سب بیٹھ کر شروع سے لے کر آخر تک پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن کو دیکھتے۔ بس وہ میں جڑ گیا پی ٹی وی کے ساتھ، تو میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اس باکس کے ساتھ میں نے جڑنا ہے، اور اس ادارے کے لیے میں نے کام کرنا ہے۔ اگرچہ میں بہت چھوٹا تھا، مگر ایک پیشن میرے اندر پیدا ہوا کہ یہ جو ایڈیٹ باکس ہے اس کے اندر جا کر میں نے کوئی نہ کوئی پرفارمنس دینی ہے، یا پروگرام بناؤں گا یا کیمرے کے سامنے آؤں گا۔ تو اس طرح میرے دل میں ایک پیشن اور ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوئی کہ مجھے پی ٹی وی کو جوائن کرنا ہے۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے آئین میں 3 چیزیں رکھی گئیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم انفارمیشن دیں گے، ہم ایجوکیٹ کریں گے، اور ہم انٹرٹین کریں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے اس آئین پر پوری طرح عمل کیا، اور ساتھ ساتھ جن چیزوں کا خیال رکھا وہ بھی اس کے آئین میں شامل تھیں، یعنی کہ ہم اپنے کلچر کو محفوظ کریں گے، اپنے کلچر کو پروموٹ کریں گے اور پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اور مختلف مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کریں گے اور معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلائیں گے۔ ہم سچی خبر دیں گے، ہم ایسی انٹرٹینمنٹ دیں گے جسے پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ سکے، اور ساتھ ساتھ اس انٹرٹین کے اندر سے مورل بھی ڈھونڈ سکے اور معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکے۔ تو ان ایمبیشنز کے ساتھ اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور اس ویژن کے ساتھ پی ٹی وی نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ اپنی پروگرامنگ میں پاکستان ٹیلی ویژن نے اس چیز کا خیال رکھا کہ معاشرے کی اقدار جو ہیں، پازیٹیو اقدار، ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے، اور انہی اقدار کو سامنے لایا جائے اور انہی مسائل کو اجاگر کیا جائے جن کا تعلق پورے عوام کے ساتھ ہو۔ کسی خاص طبقے کی بات نہ ہو، کسی خاص سیکٹ کی بات نہ ہو، کسی خاص ریلیجن کی بات نہ ہو۔ تو اس میں میری ایسٹیمیٹ میں اور میرے کنکلوژن میں پاکستان ٹیلی ویژن بہت کامیاب رہا۔ آج اسی پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ ہے، اور میں یہاں اس وقت بحیثیت میڈ ان پی ٹی وی کے میں ان سب کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی ترقی میں حصہ لیا۔ اس میں پروڈیوسر ہیں، اس میں ڈائریکٹرز ہیں، اس میں ایڈیٹرز ہیں، اس میں اینیمیٹرز ہیں، اس میں کیمرہ مین ہیں، اس میں وارڈروب کے لوگ ہیں، اس میں پراپرٹی کے لوگ ہیں، اس میں سیٹ ڈیزائنرز ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہیں سامنے نہیں آتے، مگر ان کی مدد اور ان کی معاونت کے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی پروگرامنگ کے ذریعے معاشرے کی پازیٹیو اقدار کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ نیگیٹو اقدار کی نفی کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی کی کہ پاکستان کا قومی نیریٹو زور و شور کے ساتھ کل عالم میں پھیلے، اور پی ٹی وی کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ مائی ڈیئر ویورز، اپنی پوڈ کاسٹ کے شروع میں نے اپنے اس پیشن کا ذکر کیا تھا کہ جب میں نے نوعمری ہی میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کرنا ہے،
تو میں نے اپنے اس پیشن کے دیے کو جلائے رکھا، جگمگائے رکھا۔ جب میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی اور ماسٹرز کر لی تو نوکری نہیں ملتی تھی، تو پھر حنیف رامے صاحب کی سفارش سے مجھے نیسپاک میں نوکری ملی اور میں وہاں ترقی کرتے کرتے گروپ 7 تک پہنچ گیا۔ انہی دنوں پی ٹی وی نے کچھ جابز اناؤنس کی پروڈیوسرز کی، میں نے اپلائی کر دیا۔ میں نے اپنا پیشن نہیں چھوڑا، مگر ہوا کیا کہ میں نے جب ٹیسٹ دیا تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ میں پاس نہیں کیا اور انٹرویو کے لیے نہیں بلایا، مگر میں پھر بھی ڈسہارٹ تھوڑی ہوا۔ پھر جابز اناؤنس ہوئی تھوڑی دیر کے بعد، اور وہ جاب تھی پروڈکشن اسسٹنٹ کی۔ میں نے اپلائی کیا اور انہوں نے بغیر ٹیسٹ کے مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا اور رکھ لیا۔ مگر پیشن کے سچا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ میں گروپ 7 کی جاب چھوڑ کے گروپ 4 کی جاب میں آیا، اور پھر گروپ 7 تک پہنچتے پہنچتے سال لگ گئے۔ اور جب میں بی ٹی وی میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو جہان ہی کچھ اور ہے۔ یہاں ایک سے ایک ذہین آدمی اور ایک سے ایک انٹیلیجنٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے جو میرٹ پہ آیا ہے۔ ایک سے ایک اچھا پروڈیوسر، ایک سے ایک اچھا انجینئر، ایک سے ایک اچھا ایڈیٹر، ایک سے ایک اچھا سیٹ ڈیزائنر، ایک سے ایک اچھا کیمرہ مین، اور ایک سے ایک اچھا عام ورکر، وارڈروب کا ورکر، پراپرٹیز کا ورکر، وین ڈرائیور، سب لوگ ایک پیشن کے ساتھ اس میں کام کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے یہاں جگہ بنانے میں ڈیفیکلٹی تو آئے گی کہ جہاں اتنے اسٹیبلشڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان کام کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ بہرحال کوشش کی، آئیڈیاز دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک کامیابی عطا فرمائی کہ مجھے صدر پاکستان نے پروڈکشنز پر پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا۔ تھینک یو پاکستان ٹیلی ویژن۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے پروڈکشن کے ہر فارمیٹ میں ایکسل کیا۔ ڈاکومنٹریز بنائیں تو ایسی کہ دنیا بھر سے ایوارڈ لے کر آئیں، ڈرامے بنائے تو ایسے کہ سرحد پار کے انسٹیٹیوٹ میں دکھائے جاتے اور ان کو بتایا جاتا کہ اس طرح ڈرامہ بناتے ہیں۔ شوز کیے بہت بڑے بڑے، جیسے نیلام گھر، اس کا میں بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر رہا۔ جیسے پی ٹی وی ایوارڈز، ان میں سے ایک پی ٹی وی ایوارڈ میں نے بھی پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیے۔ ٹاک شوز کیے، ایک سے ایک بڑھ کر ٹاک شو کیا۔ ڈراموں میں ہر جانرا، سیریس، کامیڈی، یہ سب چیزیں ہم نے کی۔ پھر کرنٹ افیئرس کے بہترین پروگرام پروڈیوس کر کے لوگوں کو دکھائے۔ پھر ٹریولاگ بنائے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پورے سینیریو پہ جتنے بھی چینلز کام کر رہے ہیں، جو فارمیٹ وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور جس فارمیٹ میں وہ پروگرام بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں، وہ فارمیٹ پی ٹی وی پہلے ہی کر چکا ہے۔ تو یہ پی ٹی وی کے عروج کا زمانہ تھا جب میں وہاں تھا۔ وہ اس عروج تک کیسے پہنچا؟ پہلی بات، میرٹ پہ بھرتیاں ہوتی تھیں، وہی لوگ پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرنے آتے تھے جو اس کے اہل ہوتے تھے اور وہ رکھے جاتے تھے۔ پھر مینجمنٹ بہت خیال رکھتی تھی، وہ پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو، انجینئرز کو فارن کنٹریز میں ٹریننگ کے لیے بھیجتی تھی تاکہ وہ زیادہ اچھے ہو کر آئیں اور زیادہ ماہر ہو کر آئیں۔ پھر ان کو انسینٹیوز دیے جاتے تھے، پی ٹی وی ایوارڈز میں ان کو ایوارڈ دیے جاتے تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو جب بنایا گیا تھا تو یہ کہہ کے بنایا گیا تھا کہ ضروری نہیں کہ یہ منافع کمائے، یہ ایک پبلک کے لیے ایک ادارہ ہے اور وہ پبلک کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ مگر پی ٹی وی نے بہت پیسہ کمایا اور مالا مال کر دیا اپنے حکومت کے خزانے کو، اور جواباً کام کرنے والوں کو بھی پی ٹی وی بونسز دیا کرتا تھا۔ یہ ایک بہت عروج کا زمانہ تھا۔ اور پھر حکومتیں بھی پاکستان ٹیلی ویژن کا خیال رکھتی تھیں، نیا اکوپمنٹ لے کے دیتی تھیں اور اپنے ملازمین کا بھی خیال رکھتی تھیں۔ اس طرح پی ٹی وی اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس نے اشتہار ریفیوز کرنے شروع کر دیے تھے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اشتہار دکھانے کا۔ اس عروج میں لکھنے والوں کا بھی بڑا ہاتھ رہا۔ ہمارے لیے پاکستان کے بہترین رائٹر نے لکھا، ٹو نیم اے فیو، اشفاق احمد، عبد القادر جنیجو، بانو قدسیہ، نعیم طاہر، اس طرح کے لوگوں نے ہمارے لیے لکھا، اور پروڈیوسرز نے ان کے لکھے ہوئے کو سجا کر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اپنی جگہ بنائی۔ مگر
पाकिस्तान टेलीविजन पे ज़वाल क्यों आया? दिस इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। ये एक बड़ी अलमनाक कहानी है। वेरी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान टेलीविजन को एक डिक्टेटर ने शुरू किया, यानी सदर अयूब खान ने शुरू किया, और उसके बाद टीवी अपने मेरिट पे तरक्की करता चला गया। मगर ज़वाल भी डिक्टेटर्स के हाथों आया। ज़वाल की पहली ईंट जनरल ज़ियाउल हक ने रखी, जिसने प्रोड्यूसर्स की और लिखने वालों की सोच पर पहरे बिठाने की कोशिश की कि ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते। तो जब इजहार राय की आज़ादी फ़नकारों से छीन ली जाती है तो फिर क्या होता है कि फ़न पे ज़वाल आना शुरू हो जाता है। वहाँ से इब्तदा हुई। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर तक आते आते और तबाही मच गई। जनरल मुशर्रफ ने ये किया कि उसने प्राइवेट चैनल्स अलाउ कर दिए और वो मशरूम की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गए। उसका नुकसान पाकिस्तान टेलीविज़न को बेहद हुआ। पाकिस्तान टेलीविज़न की जो मार्केटिंग थी, जो उसका एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आता था, उसका बड़ा स्लाइस वो ले गए और ऑडियंस भी वो ले गए। इस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न इन्हितात का शिकार होता चला गया। इसके अलावा जो बहुत बड़ा सबब बना पाकिस्तान टेलीविज़न के इन्हितात का, वो था मेरिट के बगैर भर्तियाँ और ओवर स्टेपिंग। जो भी हुकूमत आती वो अपने मुद्दाहीन को, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए पीटीवी में भर्तियाँ करा देती और ये भी ना सोचती कि ये आदमी इस काबिल है या नहीं है, क्या वो एक फ़न के अदारे में काम करने का अहल भी है या नहीं है। तो इस नाअहली की वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामिंग पे ज़वाल आना शुरू हुआ। एक रीज़न ये भी है कि हुकूमतें जो भी आईं, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया और उसकी जो रूह थी, जिस रूह के साथ वो बनाया गया था, उस रूह को बाहर निकाल कर फेंक दिया। यानी उन्होंने अपने मकासद के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और डस्टबिन में फेंक दिया। मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सब पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सब ने अपने बंदे भर्ती किए, सब ने ओवर स्टेपिंग की और सब ने मेरिट का ख्याल नहीं रखा। इसकी वजह से भी पीटीवी ज़वाल का शिकार होता चला गया। ज़वाल का रीज़न एक और ये है, यूनियनिज़म। यूनियन ने भी पॉजिटिव किरदार अदा नहीं किया। ठीक है, यूनियन ने मुलाजमीन के अफादे के लिए, मुलाजमीन के मफादात के लिए काम किया, उनकी तनख्वाहें बढ़वाईं, उनको बोनसेस लेकर दिए, मगर उन्होंने भी आउट ऑफ मेरिट के बगैर नौकरियां दिलाईं, ऐसे मुलाजमीन भर्ती कराए जो उस काम के अहल नहीं थे। फिर यूँ भी हुआ कि पाकिस्तान टेलीविज़न की टॉप मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर से लोग लाकर लगा दिए गए और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्हें मीडिया का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। उन्होंने ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के मफादात को देखने की बजाय प्राइवेट सेक्टर के मफादात को देखना शुरू किया और प्राइवेट सेक्टर से प्रोडक्शंस लेकर पीटीवी पे ऑन एयर कर दी, हालांकि पीटीवी के पास पूरा स्ट्रक्चर मौजूद था। इस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न की अपनी प्रोडक्शन को बहुत नुकसान पहुंचा और वो इन्हितात पजीर होती चली गई। मसला ये भी है कि हुकूमत के नुमाइंदे भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान टेलीविज़न दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो, इसलिए कि जो प्राइवेट चैनल्स इस वक्त चल रहे हैं उनमें से कुछ तो या तो उनके अपने हैं या उनके रिश्तेदारों के या दोस्तों के या जानने वालों के हैं, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान टेलीविज़न उस स्लाइस में से जो वो खा रहे हैं उसमें से अपना स्लाइस हासिल करें। मगर मैं कोई ऐसा मायूस भी नहीं हूँ। अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है जो मुझे बहुत हौसला और तक़वियत देता है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी, बस ज़रा नम की ज़रूरत है, और वो जो नम है वो हुकूमत वक्त ही प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि ये हुकूमती अदारा है और ये हुकूमत के बहुत काम भी आता है। तो जिस अदारे को हुकूमत अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है उस पर हुकूमत को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो पीटीवी को अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, उन्हें बेहतरीन टेक्नोलॉजी ला कर दे, बेहतरीन कैमरे ला कर दे, प्रोग्रामिंग के लिए फंडिंग करे और प्रोड्यूसर्स को बाहर भेजे ट्रेनिंग के लिए, इंजीनियर्स को बाहर भेजे ट्रेनिंग के लिए, और पीटीवी को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करे। फिर ये जो कॉरिडोर्स अब खाली नज़र आते हैं ये भर जाएंगे, फिर स्टूडियोज़
دوبارہ سے اسٹوڈیوز میں رونق ہو جائے گی، اور پھر جو اس وقت پروڈیوسر ہیں، جو آنے والے پروڈیوسر ہیں، وہ پلاننگ آفیسر کے پاس جا کے شفٹ مانگا کریں گے جیسے ہم مانگا کرتے تھے۔ مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت اس ادارے کا خیال رکھے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔